کچھ لوگ کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ایک قدم آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں، پھر آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ وہ زندگی میں قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے کس منزل کا انتخاب کیا ہے، کون سی سڑک انہیں پکڑنی ہے، کس طرف انہیں جانا ہے۔ تاریخ انسانیت میں، پھر اس کے بعد تاریخ اسلام میں کارہائے نمایاں صرف ان لوگوں نے سر انجام دیے ہیں جن لوگوں نے کسی منزل کا تعین کیا، پھر دھوپ بھی آتی رہی، رستے میں تکلیفیں بھی آتی رہیں، پھر بہت سارے معاملات میں گھٹن بھی محسوس ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا، جد و جہد سے اپنا سفر جاری رکھا۔ ان لوگوں نے پورے طور پر کسی رنگ میں وہ رنگ گئے، پورے طور پر اس کا انہوں نے ذائقہ محسوس کیا، اس کی انہیں لذت آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو زمانے کی نبض دیکھ کر یا زمانے کے حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ کسی جگہ رش دیکھتے ہیں یا حالات دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تجارت کرتے تھے اور وسیع آپ کا حلقہ احباب تھا، اور حلقہ احباب میں امیر لوگ تھے۔ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اس طرح کی اس کی دوستی ہوتی ہے۔ آپ کے دوستوں میں شامل ہے حضرت عثمان غنی، آپ کا قریبی دوستانہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں۔ آپ کے قریبی دوست تھے حضرت سعید بن زید، یہ آپ کے قریب کے لوگ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت صدیق اکبر معاشرے کے اندر ایک نہایت سنجیدہ، سمجھدار، معاملہ فہم اور مدبر شمار کیے جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والا آدمی۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرماتے ہی لوگوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا تھا، فوری طور پر لوگ رائے کیا دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ضمیر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، شعور کی نہیں کھولتے، سلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں، حالانکہ ضمیر جاگ جاتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چل گیا محبوب سچے ہیں تو پھر انہوں نے امت کو یہ اپنے عمل سے پیغام دیا ہے کہ ایمان، عشق، محبت، غلامی یہ جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ جب ان کی آنکھیں دل کی کھل گئیں تو ضمیر کی بھی کھولی، اور پھر لوگوں کو نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ زندگی میں شعوری فیصلے کریں اور جلدی کریں، یہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ ساری زندگی ڈبل مائنڈڈ رہنا، میں ٹھیک چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، یہ رستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، بھئی آپ چلتے رہیں۔ جو گھر سے نکلتا ہے منزل تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فیصلہ کرنے والی شخصیت کا نام، اور فوراً فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے والی شخصیت کا نام، اور حضور کے ایسے فیصلے بھی جو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے حدیبیہ میں، 1400-1500 صحابہ سے خود نبی کریم نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کریں گے۔ یا کسی آدمی کا ویسے تھوڑا لیٹ ہو جائے عمرہ تو لوگ پوچھتے آپ گئے نہیں، خیریت تو ہے؟ نبی کریم 1400-1500 لوگوں کو لے کر گئے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہاں صلح لکھی گئی، شرائط طے ہوئی، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، بندھے ہوئے احرام کھولیں گے۔ کون؟ جو کعبے کے مالک اور وارث ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام۔ پھر شرط انہوں نے رکھ دی کہ نہیں، کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا مدینے والے بنا نہیں دیں گے، بھیج دیں گے۔ مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، شرط برابر کی نہیں، پر حضور نے فرمایا مان لو، لکھو۔ بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ اب ایک اور شرط، جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط
مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ لکھ رہے تھے. جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ. اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں. محمد رسول اللہ کی محمد ابن عبداللہ لکھیں. یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے. اگر ہم رسول اللہ مان جائے تو اللہ کی بات آپ کاٹیے، رسول کا حکم ماننا بڑا ضروری ہے. نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو. مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو، پھر فرمایا اسے کاٹ دو. پھر پیچھے کھڑے ہو، کاٹ دو. شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں. تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو. یہ ہاتھ بڑھ دیے کہ حضور نہیں کاٹنا تھا. غلام فریدہ میں ساری تیری دن وجہ یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو. مولا کائنات نے اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا. حضور نہیں کاٹا جاتا. فرمایا چل پھر اس طرح کر تو پیچھے ہٹ. اللہ کے محبوب نے خود رسول اللہ کاٹ کے اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں. اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے. ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے. اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا. اتنی کڑی شرطیں. جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے. واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے. ساری باتیں پیش نظر تھیں. حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے. عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا حکم ارشاد فرماتا ہے. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو. حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے نا عمرہ، ہوگا عمرہ. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا تو مجھے جذبہ جہاد، ولولہ، دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دی، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، کریم حکم تو کریں. فرماتے میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے. میں نے کہا ابوبکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے کی تھی. ابوبکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسہ ہے نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا. کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. وہی بات حضرت صدیق نے کر دی. ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے. میں نے کہا ابوبکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا، نے فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں یہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا تو بھی یہ ٹھنڈی ہوئی تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھی. میں سوچنے لگا ابوبکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس. ایک ہوتا ہے حکم،
تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے. انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائے، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے. تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں. تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے. تو آپ فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا. اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے. فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک. یہ جو مرضی کو سمجھ لینا نا رضا کو. میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے، دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میرا مطلب یہ ہے. انہوں نے کہا بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈال ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے حشر بھی کریں گے. 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو. اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر. یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا. ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے. اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے نہیں ہے. کہ تھوڑی سی میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی باتوں کا کیا مطلب. داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں. خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں. غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائے، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کرے اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کیا فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے اور پہچانیں گے مجھے. انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ ہے. کمزور کچی باتیں نہیں. عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا. تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا. رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں. کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین. تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط. کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے. ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب
ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا. یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ. سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ. اللہ فرماتے میں نے ان سے امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ. پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں اس نے پورا رنگ پوری طرح کوڑا ہے نا اللہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق پوری طرح سے مغتب. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا. دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے. وہ جنتیوں کی 360 علامتیں کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے. جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے. پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ حضور مسکرائے اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابوبکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے کسی میں دو پائی جاتی ہے، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے. ساری کی ساری. لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی. یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں. ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے. ہمارے شجرہ طریقت میں ہم سچی مچی کے مرید ہیں، مولا علی کے مرید ہیں شیر خدا سے. لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں.